سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، ایران کی جانب سے میزائل اٹیکس کیے گئے، ڈرون اٹیکس ہوئے رات کی تاریکی میں، کیا واقعی ہدف جیش العدل تھی جیسا کہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا؟ دیکھیے، حقیقت میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ تصویراتی طرز عمل ہے ایران کی جانب سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے اصل محرکات ہیں وہ یوں نظر آتا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ پاور سینٹرز کے درمیان ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے، اور جو مشرق وسطیٰ کی اس وقت صورتحال ہے اور جو مختلف متحارب تنظیموں کی ایران پشت پناہی کرتا ہے، چونکہ ایران ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے، تو جو ڈومیسٹک پریشر ہے ایران کی نظریاتی قیادت کے اوپر، اس کو کم کرنے کی یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ کوشش ہے۔ اس کا بائیلیٹرل کانٹیکس پاکستان اور ایران سے اتنا نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اسی قسم کے حملے جو ہیں ایران، آپ جانتے ہیں کہ کل رات کو شام اور عراق کے اوپر بھی کیے گئے۔ لیکن میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر کہ دیکھیں، بائیلیٹرل ٹائز یا ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ہونے کے باوجود اس طرح کا حملہ ہونا، اٹیک ہونا، کسی کی فضائی حدود کو بریچ کرنا، یہ تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ اب سادہ سا سوال اس کے اوپر یہ ہے کہ ہماری طرف سے جس طرح ریٹیلیشن کرنی چاہیے تھی، کیا ریٹیلیٹ کیا گیا ہے؟ اس طرح کا جواب دیا گیا ہے جیسا دیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے، ابھی جو انیشل پاکستان کا ابتدائی رسپانس ہے وہ obviously ایک ذمہ دار، باوقار اور خود مختار ریاست کے طور پہ، جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ ڈپلومیٹک لیول پہ دیا گیا ہے، لیکن یہ حتمی اور فائنل رسپانس نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، ہم نے ایک ذمہ دار، باوقار اور خود مختار ریاست کے طور پہ ایران کی سفارتی قیادت سے رابطہ کر کے اس کو کلیریفائی کیا کہ کیا یہ غلطی تھی، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ایک ڈیلیبریٹ ایکشن تھا، لیکن چونکہ ان کی طرف سے ایک ذمہ دارانہ جواب نہیں آیا، تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان نے پھر اپنا ہائیسٹ لیول پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا سفیر واپس بلا لیں، اور ان کا جو سفیر اس وقت تہران میں موجود ہے وہ دوبارہ پاکستان ابھی فی الحال نہیں آئیں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے، لیکن آپ کے توسط سے یہ بتانا بہت ضروری ہے ناظرین کو کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور سفارتی ضابطوں کے تحت جوابی کارروائی کا حق ملحوظ رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور تمام آپشنز اس وقت پاکستان کے پاس اویلیبل۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ سینس کیا جا رہا ہے کہ اس بار جو ایران نے سٹرائک کی ہے یہ غیر معمولی نوعیت کی حامل تھی، کیونکہ آج سے پہلے ایران کی طرف سے اس طرح کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ آئی اسٹل ریممبر 2013 کے اندر ہوا، 2016 میں ایک ڈرون تھا جو لیویز نے قابو میں لیا، 2017 کے اندر پاکستان ایئر فورس نے ایک ڈرون مار گرایا تھا۔ یعنی آج سے پہلے بھی جو بارڈرز کو بریچ کرنا ہے وہ ایران کرتا رہا ہے، لیکن اب کی بار جو اٹیک ہوا ہے، کیا اس طرف یہ سینس پائی جا رہی ہے کہ یہ غیر معمولی نوعیت کا اٹیک تھا؟ دیکھیے، اس میں کئی معاملات جو ہیں وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ، غیر سنجیدہ اور تشویشناک ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ دیکھیے، کل پاکستان کے عبوری وزیر اعظم سے ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی تھی، اور ایران کے جو خصوصی مندوب ہیں افغانستان کے حوالے سے، ان کی پاکستان کے عبوری وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس قسم کی کوئی بات وہاں پہ نہیں ہوئی کہ چند گھنٹوں کے بعد ایک میزائل اور ڈرون اٹیک ایران کی جانب سے کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی قسم کے کچھ حملے ایران نے شام اور عراق پہ بھی کل کیے ہیں، لیکن ہمیں ایک ایٹمی ذمہ دار طاقت ہوتے ہوئے یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان شام نہیں ہے، پاکستان عراق نہیں ہے، پاکستان دوستی اور خیر سگالی اور امن کا خواہاں ہے، لیکن اپنی سلامتی اور خود مختاری پہ بالکل سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو شہید کرے اور ایک ان پروووک بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک جارحیت کا مرتکب ہو۔ تو اس لیے پاکستان وہ تمام آپشنز کو کنسیڈر کر رہا ہے جس میں جوابی کارروائی جو ہے وہ پاکستان کا قانونی اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق حق ہے۔ اور یہ فیصلہ کس امر سے مشروط ہے؟ یعنی ظاہر ہے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ بفٹنگ رسپانس ہماری طرف سے کیا ہو سکتا ہے اس صورتحال میں؟
دیکھیے پاکستان کے پاس بہت سے رسپانس کی آپشنز موجود ہیں، لیکن میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہمارا جو رسپانس ہوگا وہ باضابطہ، بروقت، بھرپور ہوگا۔ میں کلاسیفائڈ انفارمیشن کے حوالے سے اسپیسیفک جو ہے ڈسکلوجر نہیں دینا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج جو ہیں وہ مستعد بھی ہیں، قابل بھی ہیں اور تیار بھی ہیں کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کسی جانب سے جو جارحیت ہے اس کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے۔ کیا یہ اسٹیبلش ہو گیا محمد علی صاحب کہ جیش العدل نامی تنظیم کو ٹارگٹ کیا جانا بنیادی ہدف نہیں تھا بلکہ ہدف کچھ اور تھا؟ دیکھیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دو باتیں تو میں سمجھتا ہوں افسوسناک بھی ہیں اور مضحکہ خیز بھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دو معصوم بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں، اور میں ایز اے پاکستانی ان کے لواحقین اور خاندان سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی جان جو ہے پاکستان کی افواج اور ریاست کے لیے ایکولی رسپیکٹبل ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹس اس جیش العدل نامی تنظیم سے منسوب کر کے جاری کی گئی ہیں، اس میں سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ وہ خود ایرانی حملے کو جسٹیفائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جیش العدل اگر واقعی ایک ایران دشمن تنظیم ہے اور پاکستان سے آپریٹ کر رہی ہے تو اس کو ایرانی کارروائی کو جسٹیفائی کرنے اور اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یوں اس سے یہ شکوک و شبہات ابھرتے ہیں کہ دراصل یہ تنظیم کا نام لے کے پاکستان کے خلاف پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پہ جو حملہ ہے وہ کرنے کی ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ جو کوشش ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تمام تر رسپانس آپشنز جو ہیں وہ آن دا ٹیبل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کی توقعات اور عالمی برادری میں جو پاکستان کا سٹیچر ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی قوانین اور سفارتی ضابطوں کے تحت اپنی جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ سر خطے میں جس طرح کا تناؤ اس وقت موجود ہے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے تناظر میں، پھر یہ ایک محاذ اوپن ہو جائے گا تو پھر اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے نیئر فیوچر میں؟ دیکھیے یہ آپ کی بات اہم ہے کہ محاذ اوپن ہونا یا نہ ہونا، میں توقع کرتا ہوں کہ ایران کی حکومت اور ان کی جو IRGC ہے ان کو یقیناً یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ وہ ایک نیبرنگ دوست ملک، ایک مسلمان ملک اور ایک ایٹمی طاقت کے اوپر ایک انپرووکڈ اگریشن کر رہے ہیں، جارحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یقیناً اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جواب نہیں دے گا تو یہ ان کی کوتاہ نظری اور غلط فہمی ہے، کیونکہ پاکستان اپنی سلامتی کے اوپر بالکل کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہوگا۔